رحمت کے قطروں سے پیدا ہونے والی حوریں۔ قرآن پاک سورہ رحمان آیت نمبر 70 میں حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں روح رہنے والی حوریں ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو الاواس فرماتے ہیں، ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ عرش سے بارش کی ایک بدلی رحمت کے قطروں سے برسے گی، یعنی رحمت والی برسے گی۔ ان قطروں سے اللہ حوریں پیدا کرے گا، پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کیا گیا۔ اس خیمے کی چوڑائی 40 میل کی ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب اللہ کا دوست جانا چاہے گا تو اس خیموں کا راستہ خود بخود نکل جائے گا، تاکہ اللہ کا ولی اس طرف چلے، اور اس راستے کا فرشتوں کو، خدمتگاروں کو اور کوئی مخلوق کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور کسی نے اس حور کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ لڑکیاں اگانے والی نہریں بے دخ، یہ اللہ کی شان ہے۔ ہمارا تمہارا ذہن کام نہ کرے کہ بھئی یہ کیا، یہی تو شان ہے اللہ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بے دخ ہے، اس پر یاقوت کے کنبے لگے ہوں گے، اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتی ہوگی۔ جنتی آپس میں کہیں گے ہمارے ساتھ بے دخ کی طرف چلو، چنانچہ وہ آئیں گے اور لڑکیوں سے مصافحہ کریں گے۔ جب کوئی لڑکی کسی مرد کو پسند آ جائے گی تو اس کی کلائی کو چھو لے گا، جب اس کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گی، اور پھر اسی جگہ دوسری لڑکی اگ جائے گی۔ حضرت شمر بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ نہریں ایسی ہے جو لڑکیاں اگاتی ہے، یہ لڑکیاں مختلف آواز میں اللہ کی حمد و ثنا، خوبصورت آواز کبھی تمہارے کانوں نے سنی نہیں ہوگی، اور ہم لباس والیاں کبھی بے لباس نہ ہوگی، ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والیاں کبھی بھوک نہ ہوگی، اور ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والیاں کبھی تکلیف، رنج، غم یہ اللہ کی شان ہے، اور اس پر ایمان رکھنا، قرآن والے
درود و سلام والی آقا کی حدیث ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ پھر جب شہداؤں کو جب اس نہر میں گوتا دیا جائے گا، یعنی حکم ہوگا نہانے کا، وہ یہ ایسی اچھی طرح سے صاف ستھرے ہو کر چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے شہید شہداء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں ہمسین حوریں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ان سے ہے کہ سب آپس میں ہم عمر ہوگی، اور یہ کبھی اپنے شوہروں کے ساتھ عمر میں برابر ہوگی۔ پہلی صورت میں ہم عمر ہونا اس لیے کہ وہ محبت انس دوستی کا تعلق ہوگا، شوکن و جیسا بغض، نفرت، حسد، کینہ اس کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ اور راحت دلچسپ کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اور بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں ایک ہی عمر کی 30 یا 33 سال کے برابر ہوگی۔ حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر اس وقت وہاں 30-33 سال کی ہوگی۔ اس لیے ایک حکایت ہے، چھوٹی سی حدیث بھی ہے۔ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دین کی سیکھی، تو باتوں باتوں میں سرکار نے کہا یہ ہے وہ ہے، جنت ملے گی، نعمت ملے گی، مگر رونے لگی، افسوس ملتے ملتے روتے روتے کہ یہ کیا بات ہے، اب کیا کریں؟ پھر حضور نے مسکرا کے کہا ہاں ہاں، مگر جنت میں جانے والے بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ جوان جیسے نظر آتے ہوں گے۔ یہ حدیث اس سے ساتھ ساتھ ملتی ہے کہ عورتوں کی عمریں اور حور کی عمریں 30-33 سال جوان جیسی ہوگی، اور بڑھیاں بھی جوان ہو کر جنت میں جائے گی، جو میں نے بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھی آئی، بیٹھی، سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھیاں داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ بوڑھیاں غم پریشان ہو گئی، وہ چلنے لگی، تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایک دوسرے کی شکل میں اس کو حضرت خواجہ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی،
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں کی ماں، جنت میں بوڑھیاں تو نہیں جائے گی۔ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں یہ جواب سن کر وہ بڑھیا نے منہ پھیر لیا اور جاتے جاتے رونے لگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کو بتا دو کہ اس میں کوئی عورت بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی دوسری طرح کی تخلیق کریں گے، یعنی ایسا سسٹم، ایسی تخلیق کریں گے کہ وہ جوان اور کنواریاں جیسی بنائیں گے یا بنا دیں گے۔ اور یہ حدیث سے صرف عورت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا کی ہر عورت کلمہ گو عاشق جوان ہو کر تقریباً 33 سال کی عمر جیسی لگے گی، اور اس عمر سے وہ جنت میں جائے گی۔ سورہ نبا میں اللہ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 32 میں، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیابی ہے کھانے اور سیر کرنے کے باغ، جن میں طرح طرح کے میوے، انگور اور دل بہلانے کو نو خستہ ہم عمر عورتیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور عاشق رسول بنائے، عاشق رسول بنائے۔ میں بار بار کہتا ہوں وہ اللہ نے چاہا نصیب میں ہوا عاشق بنے تو ملے گا ہی ملے گا۔ ہو جائے۔ اللہ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، ساری امت کے لیے ایک دوسرے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔